اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا اونچا کیجیے. عزیزان من، آج اکتوبر 1981 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الدخان کی آیت 38 سے ہو رہا ہے. 44/38. پیچھے سے سلسلہ کلام اس کشمکش کا چلا آ رہا تھا جو حق اور باطل میں شروع سے چلی آ رہی ہے. مخالفین کی مخالفت شدت اختیار کیے جا رہی تھی. ان سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ یہ مسئلہ کچھ تمہارے اور ہمارے درمیان کسی مخاصمت کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہنے والا رسول کہتا تھا کہ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جس تباہی کے راستے پہ جا رہے ہو اس سے مڑ جاؤ، ہٹ جاؤ، صحیح راستہ اختیار کر لو، تباہ ہو جاؤ گے، اور تم اس کی مخالفت کر رہے ہو. اب جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس وقت تو تمہارے الزام باطل میں یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. قوت ہے، دولت ہے، سروس ہے، جتھا ہے، لشکر ہے، بالخصوص قریش کے مقابلے میں. لیکن غلط کام اپنا غلط نتیجہ نکال کر رہتے ہیں. یہ ہے ساری لم دین کی عزیزان من، جسے قانون مکافات عمل کہتے ہیں. انسان کا ہر کام نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے، حتیٰ کہ دل میں گزرنے والے خیالات اور قرآن کے الفاظ میں نگاہ کی خیانتیں بھی. یہ ہے اصل دین. اب یہ چیز کہ ہر عمل نتیجہ خیز ہوتا ہے، اس سے اگلی آیت یہ ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آیت یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلہ ارض و سما، اس سلسلہ کائنات کو یوں ہی کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، اسے بالحق ہم نے پیدا کیا ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. بظاہر نظر آتا ہے کہ پیچھے سے سوال چلا آ رہا تھا کہ تمہارے غلط کام غلط نتائج پیدا کریں گے، اس سے تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے. سابقہ اقوام نے یہی کچھ کیا تو ان کی بھی یہ کیفیت ہوئی. اور اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے کہ یہ سلسلہ کائنات ہم نے بالحق پیدا کیا ہے. یوں ہی یہ مذاق نہیں، ہنسی نہیں، لیکن لوگ کم سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بظاہر اس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن یہ تو قرآن ہے. بڑی گہرائیوں میں جا کے اس کے ربط کا پتہ چلتا ہے. پہلی بات تو یہ قرآن نے ایک مقام پہ نہیں، اکثر مقامات پہ اس خارجی کائنات کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ بالحق پیدا کی ہوئی ہے. یہ حق بڑا جامع لفظ ہے عربی زبان کا، لیکن عام معنی بھی لیے جائیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ پازیٹیو چیز ہے، ایک مثبت چیز ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. اب اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ہمیں نظر آتا ہے. محسوس کائنات، لیکن جن کے سامنے علم کی دنیا ہے وہ جانتے ہیں کہ 2500 سال سے یونان کے حکماء سے جب فلسفہ شروع ہوا ہے تو پلیٹو کا فلسفہ یہ تھا کہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ ہے ہی نہیں، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ وہم ہے، یہ تمہارا خیال ہے. اور یہ وہاں تک پلیٹو تک نہیں رہا، ساری دنیا کو متاثر کر گیا. یہ
سارا ہندو فلاسفی اسی پہ مبنی ہے. یہ مایا کا جال ہے، یہ فریب ہے. آپ کا سارا تصوف اسی پہ مبنی ہے کہ اس کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے. تصوف، فلسفہ، ان پر مبنی شاعری. ہستی کے مت فریب میں آ جائیے وسط، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تو اس کی اہمیت پھر کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک طرف وہ قومیں کہ جو اس کائنات کو سمجھتی ہیں کہ یہ بالحق ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، پازیٹیو ہے، اس کے نتائج ہیں، وہ تسخیر کر رہی ہیں ارض و سماوات کا، چاند اور سورج تک پہنچ رہی ہیں، ایٹم کی توانائیوں کو اپنے قبضے میں لا رہی ہیں. ساری دنیا کانپ رہی ہے ان کے سامنے. اور دوسری طرف ہم بیٹھے ہیں اس خیال والے کہ یہ حلقہ دام خیال ہے، اس کا وجود ہی کچھ نہیں ہے. تو ہے، تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے. تو اب سوچئے کہ یہ قوم ان قوموں کا کہیں مقابلہ کر سکتی ہے؟ اسی نقطۂ نگاہ سے بھی آپ دیکھیے تو قرآن کا بار بار یہ کہنا کہ یہ بالحق ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ایک ریالٹی ہے. یوں کی کہیے انگریزی میں جو کہتے ہیں، یہ ایک ریالٹی ہے. اس کا مسخر کرنا تمہارا فریضہ ہے، اس سے کام لینا ہے تم نے. تو اسی سے آپ دیکھیے کہ یہ دو نظریات زندگی ایک دوسرے سے جو متضاد تھے، اس نظریہ زندگی نے کیا نتائج پیدا کیے اور یہ بالحق کا نظریہ زندگی کیا نتائج پیدا کرے گا. لیکن ہمیں اس سے کیا واسطہ؟ یہ ہم پڑھ لاتے ہیں ثواب کی خاطر، تلاوت کی غرض سے. وہی تصوف، وہی شاعری، وہی فلسفہ ہمارے اعصاب پہ سوار ہے. وہ قومیں جنہوں نے سمجھا کہ واقعی یہ ان ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ قوتیں ایسی ہیں جن سے ہم نے کام لینا ہے، وہ کہیں سے کہیں جا پہنچی ہیں. قرآن کے بالحق کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، ہم اس کو پھر بھی باطل ہی سمجھتے رہے. لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے. جو پہلی بات جو میں نے کہی تھی نا کہ پیچھے سے بات چلی یہ آ رہی ہے، مجرمین سے کہا ہے اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. اقوام سابقہ تباہ ہو گئی کیونکہ وہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرتی تھی. تعمیری پروگرام جو فطرت نے دیا ہے ان کے خلاف جاتی تھی. سلب و نہب ایکسپلائٹیشن ان کا مشرب تھا، تباہ ہو گئی. اور اس کے بعد ہے کہ کائنات بالحق پیدا کی. اس کا میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر کیا ربط ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو بڑی گہری ہے. معلوم نہیں یہ پوری اس کی حقیقت کب سامنے آئے گی. ابھی تک تو یہ بات اس طرف، یہ تحقیقات وغیرہ تو اہل مغرب ہی کر رہے ہیں، اور اہل مغرب کی نگاہ ابھی قانون مکافات عمل کی طرف نہیں گئی. وہ فزیکل لاز کے اوپر ہی ہیں ابھی تک، طبی قوانین تک ہی محدود ہیں. وہ انسانیت کے جو قوانین ہیں، جو انسانیت کے حقوق انسانیت جسے آپ کہتے ہیں، اقدار انسانیت جسے آپ کہتے ہیں، ان کے سامنے نہیں ہیں. اس لیے ان کی قوت جنگل کا لا پیدا کر رہی ہے. بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جسے آپ اخلاقیات یا اقدار یا ویلیوز کہتے ہیں، یہ ان کے سامنے نہیں. اس لیے قرآن کی یہ حقیقت جو میں ابھی پیش کر رہا ہوں، اس کی انہوں نے تحقیق نہیں کی ہے. ان کی تحقیق فزیکل لاز کے اوپر ہے، فزیکل کائنات کے اوپر. یہی جو آپ کی طبی خارجی کائنات محسوس دنیا ہے. جو میں عرض کر رہا ہوں وہ قرآن کی یہ آیت ہے 45/22. اتنی عظیم آیات میں سے ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ میری تو بہرحال زندگی گزر گئی ہے اسی قرآن پہ غور کرتے ہوئے.
اس آیت کی کنہ حقیقت کے متعلق ابھی کچھ یوں کہیے گا زیادہ کوئی تحقیق نہیں ہوئی. آیت ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی جو الفاظ یہاں تھے وہی ہے. خدا نے اس خارجی کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے. تو ایز اے ریالٹی ہے، اگر وہی ترجمہ کرنا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ بالحق ہے، یہ پیدا کیا. لیکن آگے ہے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس لیے یہ بالحق پیدا کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل اور کام کا نتیجہ مل جائے اور کسی پہ کوئی ظلم نہ ہو. کائنات، یہ سلسلہ ارض و سما، یہ سب پیدا کیا ہے بالحق تاکہ ہر شخص کو اس کے کام کا صلہ مل جائے، نتیجہ مل جائے، کسی کا کوئی کام نتیجہ خیز ہونے سے رہ نہ جائے. یہ ہے اصل چیز. خارجی کائنات، اس کی گردشیں، اس کی نقل و حرکت، یہ چیزیں جو ہیں، وہ کہتا ہے لے تجزا، یعنی اس کا مقصد یہ ہے، یہ اس کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ اس لیے سرگرم عمل ہے یہ خارجی کائنات، تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا نتیجہ مل جائے اور کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو. ایک دو وہ کام ہیں جو محسوس دنیا کے کام ہیں، طبی فزیکل لاز کے ماتحت ہیں. کسان ہل جوتتا ہے، زمین تیار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے. اس کی محنت جو پھل لاتی ہے، نتیجہ پیدا کرتی ہے، وہ اسی صورت میں ہے کہ یہ کائنات کے جو مظاہر یا عناصر ہیں وہ اس کا ساتھ دیں. اگر حرارت، پانی، ہوائیں، روشنی یہ نہ ہو، کسان کی محنت کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی. تو اتنی سی چیز جو ہے وہ تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم نے اسے بالحق پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا نتیجہ مل جائے اور کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو. تو میں نے عرض کیا ہے کہ جہاں تک یہ طبعی چیز ہے، فزیکل لاز ہیں، اس میں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر یہ خارجی کائنات کے جو مظاہر ہیں، عناصر ہیں، قوتیں ہیں، قوا ہیں، یہ اگر ساتھ نہ دیں تو انسان کی محنت جو اس خارجی کائنات میں وہ کرتا ہے کبھی نتیجہ خیز نہ ہو. ہر معاملے میں فطرت کے ان قوانین اور ان قوتوں کا ساتھ ہونا اس کے نہایت ضروری ہے. تو ایک تو اس کا یہ جو کہا لے تجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، ایک بات تو یہ سامنے آئی. لیکن بما کسبت کے اندر تو صرف یہ فزیکل لا یا طبی قوانین کے ماتحت ہی محنت نہیں ہے، ساری چیز تو انسان کے اقدار کی ہے. یہ بات کہ صاحب قوت، صاحب اقتدار، سرکش قوتیں سلب و نہب کرتی ہیں، غصب کرتی ہیں، ظلم کرتی ہیں، لوٹتی ہیں، کھسوٹتی ہیں، فریب دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، یہ اقدار کے خلاف ہے نا. ان چیزوں کا، ان باتوں کا بھی تو نتیجہ ہے نا. اصل چیز تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تو یہ ہے جن کی نتیجہ خیزی. وہ جو کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے سب کچھ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، یہ ایک قانون ہے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم ہی پنپتے ہیں اور مظلوم تو دن بدن مظلوم تر ہوتا چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، بظاہر ایسے انتظامات کر رکھے ہیں انہوں نے کہ ایسا صورت ہو، لیکن ہمارا انتظام بھی ایسا ہے کہ جس کی روح سے یہ ہو نہیں سکتا. اور انتظام یہ بتایا ہے کہ یہ جو رات دن گردش میں ہے، نو آسماں، اگرچہ یہ شاعری تھی اس کی، لیکن بات اس نے یہ ٹھیک کہی
کہ رات دن گردش میں ہے نو آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ لیکن یہ چیز جو تھی، میں ضمن عرض کر دوں کہ یہ غلط تھی، وہ ایک عقیدہ تھا ایران والوں کا چلا آ رہا کہ انسانوں کی قسمتیں ستاروں کے تابع ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ گردش افلاق جسے کہتے ہیں، یہ ہماری شاعری میں عام طور پہ آتا ہے۔ وہ یہ بات نہیں، قرآن کہتا یہ ہے کہ یہ بات کہ ظالم کو اس کے ظلم کا نتیجہ تباہی بربادی یہ ملے، بظاہر تمہیں نظر نہیں آتا کیونکہ انسانوں کی قوتیں ایسی سامنے نہیں ابھی ہوتی، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ اسی طرح سے رہے گا، چھوٹ جائے گا اور اس کو اس کا نتیجہ نہیں ملے گا۔ یہ سارا سلسلہ کائنات میں مصروف گردش اس لیے ہے کہ انہیں ان کے ان اعمال کا نتیجہ ملے۔ یہ چیز ابھی تک سمجھ میں نہیں آتی کہ خارجی کائنات کی اس گردش کا، اس نقل و حرکت کا، اس نظام کائنات کا جو خارج میں ہے، اس کا تعلق انسانوں کے ان اعمال سے کس طرح سے ہے، جو جن کا تعلق اقدار سے ہے، فزیکل نہیں ہے، یہ طبعی نہیں ہے۔ یہ اگر میں دل میں کسی کے خلاف فریب دہی کا، اس کی بربادی کا کوئی خیال کروں، اس طرح سے کسی کے خلاف کوئی چیز ایسا کروں جو کسی کو بھی اس کا علم نہ ہو سکے، یہ کہ اس کا بھی نتیجہ مجھے ملے گا، ٹھیک ہے، خدا کا قانون مکافات ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس قانون مکافات کی نتیجہ خیزی اس طرح ہوتی ہے کہ یہ خارجی کائنات سرگرم عمل ہے۔ ان دونوں کا تعلق کیا ہے؟ یہ ہے تحقیق طلب چیز، اور یہ آگے چل کر سامنے آئے گی۔ ابھی تک تو ہمارے ہاں تو تحقیق کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ ہم پہ تو ایسا جمود چھایا ہوا ہے کہ آج تک قرآن کی کسی حقیقت پہ غور ہی نہیں کیا گیا، تحقیق تو ایک طرف رہی صاحب۔ میں نے عرض کیا ہے مغرب کی قوتیں تحقیق کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی ہے انسانیت کی کہ ان کا سارا دائرہ طلب و تحقیق فزیکل لاز یا طبی قوانین تک ہے، اقدار انسانیت تک نہیں۔ یہ تو وہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے پاس ایٹم نہ ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا، وہ یہ ابھی تک نہیں مانتے کہ جو دوسروں کو ایکسپلائٹ کرے گا، سلب و نہب کرے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ تحقیق جس دن ہوئی اس دن معلوم ہوگا کہ یہ خدا نے جو کہا ہے کہ یہ سلسلہ کائنات بالحق پیدا کیا گیا ہے تاکہ کسی شخص کا عمل بلا نتیجہ نہ رہے۔ یہ بات کہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس سے یہی مراد ہے، اگلی آیت نے بتا دیا ہے کہ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون۔ یہ خارجی کائنات کا سلسلہ جو ہم نے کہا ہے سرگرم عمل ہے، تو ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جو جی میں آئے ان کے یہ کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، کوئی گرفت کرنے والا نہ ہو، مواخذہ کوئی نہ ہو۔ مواخذے کا وقت آ جاتا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا، فیصلہ ہوگا ان چیزوں کا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کے لیے کسی کو چھڑا نہیں سکے گا۔ یعنی اس قسم کا فیصلہ جو ہے قانون مکافات عمل کا، اس آیت میں یہ کہا کہ یہ آنے والا ہے، اس سے اس یوم الفصل جو ہے نتیجے کا دن، اس میں تباہی سے، عذاب سے وہی بچ سکے گا الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ عام ترجمہ تو اس کا یہی کرتے ہیں کہ جس پر خدا رحم کرے، یعنی مرسی کے اوپر۔ یہ تصور عیسائیت کا ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے صاحب۔ عدل اور رحم تو جو متضاد چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں، اور یہ سارا قرآن تو عدل پہ مبنی ہے، مکافات عمل کا قانون تو عدل پہ مبنی ہے۔ عیسائیت نے پیچھا چھڑایا تھا نا
عمل کے نتیجے سے گاڈ از مرسی کہ وہاں پولس کے الفاظ کے اندر کہ نجات انسان کے اعمال سے نہیں ہو سکتی، وہ اس کی مرسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس نے اپنی مرسی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان گاہ کے اوپر بھیج دیا۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، مرسی کے معنی یہ ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا جس پہ رحم کرے وہی اسی کی نجات ہو سکتی ہے، تو یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ رحم اللہ کے معنی یہ نہیں ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بجوز ان کے کہ جن کی انسانیت کی صلاحیتیں خدا کے قانون کے مطابق پرورش پا چکی ہوں گی، رحمت کے یہ معنی ہیں۔ وہ ان تباہی سے بچ سکیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان اقدار کے مطابق روش اختیار کی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس تباہی سے بچ سکیں گے اور کوئی ان تباہی سے بچ نہیں سکے گا۔ تو یہ نظر آیا یہاں سے حوال عزیز الرحیم، اس نے سامان نشو و نما بھی دیا ہوا ہے اور وہ قوت کا مالک بھی ہے، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے قانون کے مطابق نتائج پیدا نہ ہوں۔ تو قرآن کی ساری تعلیم اسی محور کے گرد گردش کرتی ہے کہ یہ سارا سلسلہ کائنات انسان کے لیے، اور اس لیے کہ انسان کا کوئی کام نتیجہ خیزی سے رہ نہ جائے۔ جس دن انسانیت اس ایمان پہ آ گئی یہ دنیا جنت میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب بھی یہ ایمان پیدا ہو گیا کہ میرا برا کام تو ایک طرف رہا، دوسرے کے خلاف، دوسرے کی بدی کے دیے میرا خیال تک بھی جو ہے اس کی مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، ایمان ہو جائے اس چیز کے اوپر، جب آپ دیکھیے یہ جو دنیا بن کے جاتی ہے، جنت بن جاتی۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو، اب اس کے بعد آگے قصہ آتا ہے جہنم کا۔ میں یہ عرض کر دوں کہ ویسے تو سارے قرآن کریم میں جنت اور جہنم جو مرنے کے بعد کی ہے، اس کی جتنی تفاصیل ہیں وہ مثال کے طور پر قرآن نے بیان کی ہیں۔ مثل الجنت التی، یعنی اس کے ان الفاظ کے معانی جسے وہ مجازی کہتے ہیں، معنی لینے، لٹریری میننگ نہیں وہ ہوتے، بلکہ اس کا مفہوم لیا جاتا ہے، معنی لیے جاتے ہیں، مجازی معنی وہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ بیان کرتا ہے قرآن۔ اسی لفظ کے معنی جو عام لیے جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے، مثال ہوتی ہے وہ۔ یہاں سے بلکہ آگے چل کے 29ویں اور 30ویں پارے میں بالخصوص جامع طور پر حیات بعد الممات کے متعلق تفاصیل دی ہوئی ہیں، بڑی تفصیل دی ہوئی ہے اس میں۔ معلوم نہیں جو حضرات میرے اس درس قرآن کے دور اول میں شریک ہوتے تھے انہیں معلوم ہے کہ وہ 2 پارے جو تھے کتنا وقت اس میں لگا تھا، کیونکہ اس میں ایک ایک لفظ کی جو تشبیہ یا جو استعارہ یا جو مثال پیش کی گئی ہے اس میں اسے بیان کرنا مقصود ہوتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، 2 لفظوں کی آیتیں ہیں، ایک ایک لفظ کے اندر پوچھو نہیں معانی کے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی اس قدر وہاں جا کے کنسنٹریٹڈ ہو گئی ہے تعلیم قرآن کریم کی کہ اس کو پھیلانے کے لیے بہت وقت درکار ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ ہر چیز تشبیہ اور استعارہ اور مثال میں بیان کی گئی ہے۔ تو قریباً یہاں سے ہی یا ان پاروں سے ہی شروع ہو گئی ہے وہ بات۔ اب وہ یہ چیزیں جو اب آئیں گی وہ مثالی طور پر آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلی چیز اس میں جہنم کی آئے گی کہ یہ تباہی والے کیا صورت ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، یقوم میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق
इन्नका अंतल अजीजुल करीम इन्ना हाजा मा कुंतुम बिही तमतरून। तमाम आयात में लफ्ज तो अजाब ही हमारे जुबान में है, यही हम कह सकते हैं। उसका जिक्र है जो इन इंसानों के तबाहकुन इंसानियत सोज सल्ब व नहब के अमाल के नतीजे के तौर पर सामने आने वाली चीज़ है। जहन्नुम सारी चीज़ें मिसाल है, इस्तारे हैं, तशबीहें हैं। आम लफ्जी माने तो पहले मैं अर्ज़ कर दूं, शजरत ज़ुक़ूम, ज़ुक़ूम का दरख्त या पेड़। आम मानों में तो ये थोहर का पेड़ जो होता है, अरबों के यहाँ रेगिस्तान में ये उगता है। वो बड़े बड़े वो नागफनी जैसे उसके पत्ते जो होते हैं, इसको वो कहते थे। कुरान में भी कहा हुआ है कि वो शजर है जिसका रूस शयातीन जिसको कहते हैं। वो शैतान के माने ही हमारे यहाँ शैतान लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि शैतान के सर जैसे हैं, उसके पत्ते इस किस्म के होते हैं, शैतान के सर जैसे। गोया शैतान देखा है, आप लोगों ने उसका सर भी देखा होगा, फिर पता चल गया कि पत्ते ऐसे हैं। तो मिसाल समझा रहा है ऐसी कि फिर जो आपने कभी देखी ना हो, आप सोचिए तो सही। अरबी जुबान में शैतान फनिया को कहते हैं, कोबरे को। वो बिल्कुल कोबरा जैसे अपना फन फैला दे ना, उसके पत्ते इस किस्म के होते हैं। तो मैं लफ्जी माने ये बता रहा हूँ कि माने तो ये हो गए जो खाएंगे। तामुल असीम जो है, असीम का तर्जुमा हमारे यहाँ गुनाहगार। बस इन्होंने तो किया, इसम हो, उद्वान हो, मासियत हो, जुर्म हो, कुछ भी हो, लफ्ज एक है गुनाहगार, और गुनाह उसका तर्जुमा किया। कोई महसूस तौर पे बात पल्ले नहीं पड़ती। तामुल गुनाहगार का ये ताम होगा, पिघले हुए तांबे की तरह उनके पेटों में खोलेगा, उबलता हुआ पानी पीने को मिलेगा। कहा जाएगा कि पकड़ो इसे और जहन्नम के बीच में जाके इसको फेंक दो, फिर इसके सिर के ऊपर खौलता हुआ पानी इसके ऊपर सिर पे डालो इसके। यानी ये आम अल्फाज के माने इसके होंगे जो ऐसा नक्शा दिया है। पहली चीज तो ये है कि ये कौन लोग हैं जिनके मुतल्लिक ये चीज कही गई है। तामुल असीम कहा है, इसम जिसके माने गुनाह किया जाता है, ये गुनाह नहीं होता। जिनकी सलाहियतें मुज़महिल हो चुकी हुई हों। नाक़तुन आसिमा अरबी में कहते हैं उस ऊँटनी को कि जो थक कर चूर हो जाए और अपनी बाकी कतार के साथ चलने के काबिल ना रहे, उसमें इतनी तवानाई ना रहे, मुज़महिल हो जाए, पजमुर्दा हो जाए, अफसुर्दा हो जाए, थक जाए। ये वो लोग हैं। कौन हैं ये लोग? पूछिए कुरान से, बात साथ समझ में आ जाती है। निकालिए 56/45, 56/45। यही सब पीछे से चला आता है, इसी किस्म का अजाब। कौन है जिनके लिए ये अजाब है? इन्नहुम कानू कबला ज़ाले का मुतरफीन। ये वो लोग हैं जो अपनी इस पहली जिंदगी के अंदर दूसरों की मेहनत की कमाई पर ऐश की जिंदगी बसर किया करते थे। ये है जी। तो मुतय्यन हो गया कि ये कौन लोग हैं जिनकी बात यहां हो रही है, जिनके मुतल्लिक ये है, जो खुद मेहनत नहीं करता, दूसरों की मेहनत की कमाई के ऊपर उसकी अपनी तवानाइयां, अपनी सलाहियतें तो बाकी ही नहीं रहती। वो किसी काम करने के काबिल ही नहीं रहता। ये यहां से पता चला कि असीम के माने क्या हो गई। इनकी कैफियत ये
لفظ ہے سوائل جہیم، جہنم بھی نہیں یہاں لفظ آیا۔ جہیم کے معنی ہے جس مقام کے اوپر کوئی چلتا ہوا رک جائے، آگے جا نہ سکے۔ اسیم جس کی قوتیں، توانائیاں، صلاحیتیں پجمردہ ہو جائیں، افسردہ ہو جائیں، دوسروں کی محنت کی کمائی پر سہل انگاری کی زندگی بسر کرنے والے، ان کی اپنی توانائیوں کی یہ کیفیت ہو جائے اور وہ آگے بڑھنے کے قابل ہی نہ رہیں، جہیم ہے، وہیں رک جائیں۔ کہا یہ ان کا یہ رزق جس سے موت کوتاہی جس سے آتی ہے، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ پرواز میں کوتاہی جو ہے یہ ہے اسیم، یہ ہے رزق جو بتایا گیا ہے کہ ان کا رزق بظاہر تو نظر آئے گا کہ نہایت عمدہ سب کچھ کھانے کو ملتا ہے، جزو بدن نہیں بنتا، یہ ہضم ہونے والا یہ رزق نہیں ہے، اسیمیلیٹ ہونے والا نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے ان اینیمیٹ کہ جس میں خود زندگی نہیں ہے اور وہ جو جزو بدن نہیں بنتا، کھولتا ہوا تانبا۔ یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ جو کھایا جائے وہ تو جزو بدن بننا چاہیے، ہضم ہونا چاہیے، اس سے انسانوں کی قوت توانائیاں بڑھنی چاہیے، لیکن اگر ایک فورن میٹر وہ جسم کے اندر ڈال دیا جائے تو ٹھیک ہے، پیٹ تو بھر جائے گا اس سے، بوجھ سے، لیکن اس سے آپ کو وہ رزق تو آپ کا نہیں بنے گا، توانائیاں تو اس سے نہیں حاصل ہوں گی۔ یہ نظام سرمایہ داری کا حاصل کردہ رزق جو ہے، انسانیت کی توانائیاں نہیں اس سے بڑھتی، بوجھ تو بڑا ہوتا ہے اس کا، وزن تو بڑا ہوتا ہے اس کا، لیکن اس سے توانائیاں اور صلاحیتیں نہیں بڑھتی۔ پیاس کے لیے پانی تو ہے، پیاسے کو گرم پانی پلا کے دیکھیے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں پٹکی لگ گئی، پانی پیے جائے پیاس نہ بجھے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے نظام سرمایہ داری کے متعلق، مشہور 102 ایک دو چیز ہے ضرورت کی جو ہوتی ہے، ضرورت کی چیز جتنی ہو، یہ جتنا بھی نظام ہے سرمایہ داری کا، ضرورت تو بہت تھوڑے سی چیزوں میں پوری ہو جاتی ہے ان کی، یہ باقی جو ہوس ہوتی ہے، چل سو چل جسے ہم کہتے ہیں، ایک مل ہے نہیں ایک اور لگنی چاہیے، ایک فیکٹری ایک اور بننا چاہیے، ایک اور آرگنائزیشن کھڑی کر دی جائے، اس میں بھی شیئر لے لیے جائیں، اس میں بھی چھین لیا جائے، یہ جائیداد بھی بنا لی جائے، وہ اور کوٹھیاں بھی ہو جائیں۔ یہ کیا جذبہ ہے جس کے تابع یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ ضرورت تو نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر، قرآن کہتا ہے ضرورت کی تو ایک حد ہوتی ہے، کتنی روٹیاں کھا لے گا، کتنے کمروں میں سو جائے گا۔ وہ جو ایک فلم میں مزاحیے نے کہا تھا کہ یہ کمرہ کاہے کے لیے، کہنے لگا یہ سونے کے لیے، کہنے لگا یہ دوسرا کمرہ اتنا بڑا، کہنے لگا یہ میرے جاگنے کے لیے۔ جی تو اب یہ باقی جو کچھ ہے وہ سونے کے لیے تو ایک ٹھیک ہے، کاہے کے لیے ہے یہ؟ قرآن کہتا ہے تکاثر، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ریس ہے جو لگی ہے، ہوس ہے۔ تو اس ریس کا کوئی اینڈ بھی ہے، بھوک کا تو اینڈ ہے، پیاس کا تو اینڈ ہے، سونے کے لیے بھی ایک ہی پلنگ چاہیے، آپ کتنے اور ایک ہی کمرہ چاہیے، اس کا تو نہیں، اس کا کوئی اختتام بھی ہے۔ حتی زرتم المقابر، کہنے لگے کہ ہاں آخری مقام اس کا ہے جسے قبر کہا جاتا ہے۔ قبر دیاں کناں تکر ریس جاری رہندی ہے۔
مارتے مارتے بھی بیلنس شیٹ دیکھتا ہے اور اسی کو دیکھ کے دل ڈوبتا ہے. اکثر کہیں سنا ہوگا موتیں واقع ہو جاتی ہیں جب اس میں دیکھتا ہے کہ اتنی کمی ہو گئی. کہتا کائے کے لیے یہ ہو رہا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کہتا ہے اور زندگی کا عجیب چیزیں آ رہی ہیں عزیزان من. انیس جمع ہے آپ درد دل کہہ رہے زندگی کا کیا اعتبار ہے. کہتا ہے زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ 104 صورت، آخری صورتیں عجیب و غریب صورتیں، بڑی کنسنٹریٹڈ فارم میں پیغام آتا ہے. الذی جمع مالا وعددا. کہتا ہے زندگی کا سارا مقصد یہ رہ جاتا ہے دولت اکٹھی کرتے چلے جائیں اور پھر اس کو گنتے رہیں. بس مقصد حیات دولت اکٹھی کرتے رہیں اور اسے پھر گنتے رہیں کہ اب کتنا ہوا. یہ کیسی چٹکی لی ہے قرآن نے نازک مقام کی کہ پھر اس کو دیکھتے رہیں کہ اب کتنا بیلنس، اب کتنا ہوا، گنتے رہیں گنتے رہیں. ٹھیک ہے قرآن نے تو یہ چیز کہی تھی اہل جہنم کی کہ مقصد حیات ہی جمع کرو اور پھر گنتے رہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، جمع بھی کرو گنتے بھی رہو، گننے کے بعد بس اس میں سے اتنے پرسنٹیج جو ہے وہ دے دو اور پھر جمع بھی کرو گنتے بھی رہو. گننے کے بعد ہی وہ پرسنٹیج نکلتی ہے نا. کہتا ہے زندگی کا مقصد یہ رہ جاتا ہے. تکاثر ہے اس کا جذبہ جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا. کہتا ہے لے جاؤ اس کو وسط جہنم کے اندر اس کو ڈال دو. اور اگلی چیز ہے عزیزان مان، ڈالو وہاں اور اس سے کہو ذق انا کا انت العزیز الکریم. تو بہت بڑا بنا پھرتا تھا، بڑی اختیارات اور اقتدارات اور قوتوں کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا، آنریبل بھی تھا، عزت کا بھی مقتدار تھا، یہ سب چیزیں موجود تو سمجھتا تھا، عزیز بھی تھا کریم بھی. کیا لفظ ہے ذق. اب چکھ مزہ اپنی اس تمام زندگی کے سرمایہ کا. ذق انا کا انت العزیز الکریم. اف بہت بڑا بنا پھرتا تھا، عزیز بھی تھا کریم بھی تھا، سب کچھ تھا. لیکن اعمال کے نتائج جب یہ سامنے آئے تو اس وقت پھر ذق ایک لفظ ہے، وہ بھی 2 حرفوں کا عزیزان من. آپ سوچئے تو صحیح کہ کتنی قیامتیں اس کے اندر برپا ہیں. کسی کو عزیز و کریم کہنے کے بعد کہنا کہ آپ چکھ اس کا مزہ. قرآن کے بعض مقام تو پوچھو نہیں کہاں لے جاتے ہیں انسان. کتنے اختصار کے اندر اس قدر پوری داستان کہہ جانا. عزیز الکریم بھی تھا، ایک طرف کیفیت ذوق. اب چکھ مزہ اپنے اس تمام کا جو جمع کر کے دوسروں کی لوٹ و کسوٹ کی کمائی سے مترفین کی زندگی بسر کر کے آیا تھا. تو تکاثر میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے بعد تو دیکھتا ہی نہیں تھا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے کون روندا جا رہا ہے. سب کچھ تھا. تو عزت بھی تم بہت کرا رہا تھا، غلبہ بھی تیرا، اقتدار بھی بہت کچھ تھا. ذوق اب چکھ ذرا اس کا نتیجہ. انا ھذا ما کنتم بہ تمترون. یہ ہے جس کے متعلق تم سے کہا جاتا تھا اور تم کہتے تھے کہ ہے کہاں کیا عذاب و کہاں کی جزا اور کہاں کا سزا. تم اس کے متعلق اپنے آپ کو فریب میں رکھے ہوئے تھے، دھوکے میں رکھے ہوا تھا تم نے اپنے آپ کو. ایک طرف یہ کیفیت
دوسری طرف وہ لوگ کہ جنہوں نے اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کی. ان المتقین فی مقام امین، پہلی چیز تو یہی. اب جنت کی تشبیہات آ رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ امن نصیب ہو جائے صاحب، اور چاہیے کیا انسان کو. لیکن یہ تو خطرات سے معمونیت ہے نا، اس سے سیکیورٹی کی کیفیت ہے. پازیٹو تو کوئی چیز ابھی نہیں آئی سامنے. فی جنات و عیون، باغات. یہ یاد رکھیے گا کہ اولی مخاطب قوم قرآن کی عرب تھی. اس ماحول کو، ان کی معاشرت کو، ان کی جغرافیائی زندگی کو سامنے رکھیے. عربوں کے نزدیک صاف شفاف ٹھنڈے پانی کا چشمہ وہ دولت کونین تھی ان کے لیے. ان کی آبادیاں ان چشموں کے گرد ہوتی تھی صاحب، بہت بڑی چیز تھی. سبزہ درخت، پھل، ٹھنڈا صاف شفاف پانی. فی جنات و عیون، اور پھر اس کے بعد ان کی نگاہیں ایران اور روما کی سلطنتوں پر پڑتی تھی جا کر. وہاں کی تہذیب، وہاں کا تمدن، وہاں کی معاشی زندگی، رہن سہن. اب یہ چیز کہ یہاں بہرحال باغ و چشمے ہوں گے تو ہوگا کیا؟ وہی کمبل اور گدڑیاں پہننے کو کہا نہیں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، ریشمی لباس، باریک ریشم بھی، دویز ریشم بھی، جسے آپ کے ہاں مردوں کے لیے حرام قرار دیتے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے. اب یہاں یہ چیز جو آئی، یہ تو ہوا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ایسے طبقے ہوں گے، ہمارے ہاں بھی تو ہیں کہ جن کے ہاں یہ ریشمی لباس بھی ہوتے ہیں، دبیز بھی ہوتے ہیں، باریک بھی ہوتے ہیں، صوفے بھی ہوتے ہیں، باغات بھی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ بھی ہوتے ہیں. تو وہ تو ایک طبقہ ہے نا، اور باقی ساری دنیا جتنی بھی ہے وہ تو ترستی رہتی ہے ان کی طرف دیکھ کے. کیا طبقاتی تقسیم ہے؟ ایک لفظ ہے عزیزان من. آپ دیکھیے کہ تفصیل بیان ہو رہی ہے ساری اس زندگی کی کہ اس کی فارغ البالیاں، خوشگواریاں کتنی ہیں، لیکن قرآن اصل مقصد جو ہے اس کو نظر انداز نہیں ہونے دیتا. ایک لفظ ہے متقابلین. کسی اور شکل میں بھی آپ بیٹھیے، کچھ آگے ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے. اور اگر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے طبقاتی امتیاز اٹھ جاتا ہے. ایک لفظ ساتھ لے آیا قرآن کہ یہ کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہے کہ وہ کچھ بیک بینچز ہوں گے، کچھ آگے بیٹھے ہوئے فرنٹ سیٹ والے ہوں گے. یہ صورت نہیں ہے. بیٹھنے، وہ جو دسترخوان کے اوپر آمنے سامنے جیسے بیٹھا جاتا ہے نا، یہ کیفیت ہوتی ہے، اس میں برابری ہوتی ہے، مساوات ہوتی ہے. جنت میں کہیں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کسی خاص طبقے کو ملے گا اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ اسی طرح سے وہاں بھیک منگوں کا ہی ہوگا. وہ ہر ایک کے لیے ہے. جنتی زندگی کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ ساری فراوانیاں اور خوشگواریاں میسر ہوں، ہر ایک کو میسر. کذالک، یہ ہیں وہ دو لفظ جن کے لیے کچھ وقت ضرور چاہیے گا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، یہ ہے وہ چیز. کہیں بھی دیکھیے ترجمے آپ کو ملیں گے کہ ہم پھر ان کی شادی کر دیں گے، بیاہ دیں گے ان کو، ان کا نکاح کر دیں گے حور عین سے. تو حوروں کے متعلق تو ہمارے ہاں موجود ہی ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ جنت کی وہ وہاں کی کوئی خاص وہ عورتیں ہیں، حور صاف شفاف آنکھ والی، عین بڑی بڑی آنکھوں والی. تو یہ عورتیں ہی ہیں وہاں کی. زوجناہم، تو عربی والے جانتے ہیں یہ کہ یہ ہم یہاں مردی مراد لیا جائے گا تو عورتوں سے شادی ہوگی نا ان کی. تو گویا پہلی چیز تو یہ ان کے ذہن میں آئی کہ جنت میں ہوں گے تو مردی ہوں گے صرف، کیونکہ انہیں بیانا ہے نا، مردوں کو بیاہا جائے گا نا حور عین سے. اب یہ کوئی لے لیجئے حور عین جو ہیں
کچھ تو یہ ہے کہ یہاں کی جو ان کی عورتیں ہوں گی جنت میں جو جائیں گی وہ وہاں ایسی بنا دی جائیں گی، حور، بڑی بڑی آنکھوں والی، سفید و سیاہی والی، خوبصورت آنکھوں والی، یعنی بڑی خوبصورت عورتیں. وہ تو ان کا تو نقشہ ہی کچھ ایسا کھینچا گیا ہے جیسے کہ ہاتھ آئے تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ تصور تو یہ ہے نا کہ ہم زوجنا، ہم بیاہ دیں گے ہم ان مردوں کو ان کے ساتھ. تو گویا جنت میں ہوں گے تو مرد ہی، جیسے وہ آدم، پہلے بابا آدم جو تھے وہی تھا مقصود بالذات، ان کے دل بہلانے کے لیے پسلی چیر کے عورت نکالی گئی. جنت میں بھی ہوں گے تو مرد ہی. اب مردوں کو کہیں بیانا بھی تو ہے نا وہاں، وہ ان حوروں سے بیاہ دیے جائیں گے مقصود بالذات، پھر وہاں بھی مرد ہی رہیں گے. سارا تصور ہی غلط ہے. یہ لفظ حور جس کے متعلق ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ مردوں کے لیے بھی لفظ آ سکتا ہے، کبھی ذہن میں نہیں یہ آ سکتا. اس قدر ہمارے ذہنوں میں یہ چیز گہرائیوں تک پہنچائی ہوئی ہے کہ حور تو ہوتی ہی حور ہے، ہوتی ہے، ہوتا نہیں ہے. یہ عزیزان من دونوں لفظ جو ہیں حور بھی اور عین بھی یہ جمع کے صیغے، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں عربی زبان میں. ابھی میں عرض کروں گا معنی کیا ہیں. مرد بھی حور اور عین، عورت بھی حور اور عین. یہ حورن جو ہے اس کا ایک واحد ہے احور جو مذکر ہے، اور ایک ہے حوراؤ جو مؤنث ہے. عربی جاننے والوں کے لیے میں یہ دو لفظ کہہ رہا ہوں. یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع کا صیغہ یہ حور آتا ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے. اسی طرح سے یہ جو عینن ہے نا، یہ بھی جمع ہے آینوں کی جو مذکر ہے اور اے ناؤ کی جو مؤنث ہے. تو یہ دونوں لفظ حور اور عین مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی آتے ہیں. معنی ان کے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں بھی اہل لغت نے یہ بات کی. پاکیزہ نگہی آپ نے تو سنا ہوگا، نگاہ کا پاک ہونا سنا ہوگا نا آپ نے. بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ہاں جو لغت تاج العروس ہے، بہت اتنا لغت ہے. لین نے اپنے ہاں تاج العروس کا عربی انگریزی میں بھی وہ لغت لکھا ہے، اس پہ مبنی کر کے. وہ اس کے لیے جو لفظ دیکھتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ، ایسی عقل جو فریب کار نہ ہو، پاکیزہ عقل، صاف شفاف عقل. وہ اقبال نے دو قسم کی عقل بتائی ہے، عقل خود بھی دیگر و عقل جہاں بھی دیگر است. تو عقل خود بھی تو جو ہے جو ہر ایک چیز اپنی منفعت کے لیے ہی چاہے، دوسروں کو دھوکہ دے، فریب کرے، کچھ کرے، اپنی منفعت صرف چاہے. اور عقل جہاں بھی انسانیت کی منفعت چاہنے والی. یہ جو عقل ہے یہ ہے جو حور اور عین کا لفظ جس کے لیے آتا ہے عربی زبان میں. اسی کے لیے اس نے کہا ہے اے خوشاں عقل کے پہنائے دو عالم باد، پہنائے دو عالم باؤس، نور و افرشتہ و سوز دل آدم باؤس. عقل تو ایک صلاحیت کا نام ہے نا، اس کا استعمال ہے نا جو اس کو فریب کار بھی بنا دیتا ہے
پاکیزہ بھی بنا دیتا ہے۔ تو پاکیزہ عقل جو کسی کو فریب نہ دے اور وہ مفاد انسانیت کے لیے ہی ہمیشہ سوچے، کلین کلیئر انٹلیکٹ پیور، اس کے لیے یہ لفظ آتے ہیں عزیزان من، نہ یہ مرد کے لیے نہ یہ عورت کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، انسان کے لیے یہ لفظ آتے ہیں۔ زوجنا کے معنی شادی کر دینا نہیں ہے ہمارے ہاں تو زوج اور زوجیت، زواج معنی ہی شادی کے آتے ہیں۔ عربی زبان میں کمپینین کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے، رفقا کے معنی میں آتا ہے، ساتھیوں کے معنی میں آتا ہے، مردوں کے مرد زوج ہوتے ہیں، ساتھی ان کے۔ اب جنت کی نما آ رہی تھی، باغات، چشمے، لباس، اور اس کے ساتھ ساتھی کمپینین کس قسم کے؟ اصلی جنت تو یہ ہے کمپینین کے جو عقل، پاکیزہ عقل کے مالک، فریب کار عقل ان میں نہ ہو، صاف شفاف عقل و شعور و فکر کے انسان، یہ ان کے